دنیا کا شاید سب سے مشکل کام ہوتا ہے حکمرانی کرنا، کیونکہ ایک سلطنت کے حکمران، گورنر یا ایڈمنسٹریٹر کو ایک وقت میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور ہر لمحہ اس کی ریاست اور محلات میں ہونے والے واقعات انتہائی اہمیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مسائل کی گرداب ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں حکمران اگر عقل مند اور سمجھدار ہو تو وہ نہ صرف مسائل کی گرداب کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتا، بلکہ درپیش مسائل اور مشکلات کو خوبصورتی سے حل کر لیتا ہے۔ ناظرین، آج کے واقعات کی جانب بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، عبد الملک بن مروان اسلامی تاریخ کا ایک اہم نام ہے۔ ایک مرتبہ عبد الملک نے عامر شابی کو شاہ روم کے پاس بطور قاصد بھیجا۔ شابی شاندار طریقے سے شاہ روم کے پاس گیا تو شاہ روم نے اس سے دریافت کیا کہ کیا آپ کا تعلق شاہی خاندان سے ہے؟ تو شابی نے جواب دیا کہ نہیں۔ ملاقات کے بعد جب شابی نے واپسی کا ارادہ کیا تو شاہ روم نے اس کو ایک مختصر رکا دیا اور کہا کہ جب واپس پہنچ کر اپنے خلیفہ سے ملو تو ہمارے ساتھ ملاقات کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر کے فارغ ہو جاؤ، تو یہ رکا خلیفہ کو دے دینا۔ جب شابی واپس عبد المالک کے پاس پہنچے تو ملاقات بارے ضروری تفصیلات سے آگاہ کیا اور گفتگو سے فارغ ہو کر جانے لگے تو رکا کی یاد آئی تو واپس آئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں خط پیش کرنا بھول گیا تھا جو باہر نکل کر مجھے یاد آیا اور اس کو آخر میں پیش کرنے کا کہا گیا تھا۔ وہ رکا خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا اور رخصت ہو گئے۔ خلیفہ نے خط کھولنے کا حکم دیا اور اس کو پڑھ کر شابی کو واپس بلانے کا حکم دیا اور پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اور پھر خلیفہ نے وہ خط پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا کہ میں قوم عرب کی طرف سے تعجب کرتا ہوں کہ اس شخص کے علاوہ دوسرے شخص کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ پھر عبد الملک نے سوال کیا کہ کیا تم سمجھے کہ اس نے ایسا کیوں لکھا ہے؟ تو شابی نے انکار کیا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ وہ میرے اندر تمہارے خلاف حسد پیدا کرنا چاہتا ہے اور مجھے تمہارے قتل پر ابھار رہا ہے۔ شابی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو مجھے شاندار نہ سمجھتا۔ یہ گفتگو جب شاہ روم تک پہنچی تو اس نے عبد الملک بن مروان کی نکتہ رسی پر متعجب ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اسی مصلحت سے وہ خط لکھا تھا۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کا پہلا خلیفہ ابو العباس عبداللہ صفا بنی ہاشم میں سے تھا اور بہت حسد کرنے والا شخص گزرا ہے۔ وہ روافض اور وجی لوگوں کا دشمن تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے عبداللہ بن حسین بن حسن اس کے پاس پہنچے اور وہ قرآن مجید لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہم کو ہمارا حق ادا کرو جس کو اللہ نے اس قرآن میں متعین فرمایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگوں میں خوف پھیل گیا کہ مبادا صفا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے، کیونکہ یہ شخص نہایت خونخوار اور ظالم تھا، اور اس کے برعکس عام لوگ حضرت عبداللہ بن حسین کے حق میں جو بنی ہاشم کے شیخ تھے اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے یا پھر وہ صفاح کے سامنے لاجواب ہو جائے۔ لوگ ابھی حیران اور پریشان تھے کہ صفاح نے انتہائی سنجیدگی سے بغیر کسی غصے اور ناگواری کے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے زیادہ بہتر اور زیادہ انصاف کرنے والے تھے۔ جب وہ صاحب اختیار بنے یعنی خلیفہ بنے تو انہوں نے تمہارے دادا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جو کچھ دیا اور حالت یہ تھی کہ وہ دونوں تم سے بہتر تھے، تو اب مجھ پر واجب ہوا کہ میں بھی تم کو اتنا ہی دوں، اور اگر میں تم کو حسب سابق دیتا تو تمہارے ساتھ انصاف کرتا، اور اگر میں نے اس پر اضافہ کر دیا تو کیا میرے لیے تمہاری طرف سے یہی جزا ہے؟ یعنی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے دیے جانے والے حق سے زیادہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور ساتھ ہی تعجب کا اظہار بھی کیا کہ تم مجھے کیا صلہ دے رہے ہو اور بھری محفل میں مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ عبداللہ
عبداللہ بن حسین صفاح کو کوئی جواب نہ دے سکے اور واپس ہو گئے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ جب صفاح نے پہلا خطبہ دیا تو وہ اس محلے میں دیا جس کا نام عباسیہ تھا۔ جب خطبہ پڑھتے ہوئے شہادت کا موقع آیا، یعنی اشہد اللہ الہ، تو آل ابی طالب میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کے گلے میں قرآن پاک تھا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اس اللہ کی یاد دلا کر کہتا ہوں جس کا تو نے ابھی ذکر کیا ہے، میرے دشمن کے مقابلے میں مجھ سے انصاف کر اور میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے، اور فیصلہ قرآن کے مطابق کر۔ صفاح نے کہا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابو بکر نے، جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق نہیں دیا۔ صفاح نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کوئی اور بھی ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ تو صفاح نے پوچھا کہ کون؟ تو اس شخص نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صفاح نے کہا اور وہ اس ظلم پر جو تم پر ہوا ہے قائم رہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ صفاح نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کوئی اور ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو صفاح پوچھنے لگا کہ وہ کون؟ تو وہ کہنے لگا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صفاح نے کہا کیا وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے؟ اس شخص نے پھر سے جواب ہاں میں دیا۔ تو صفاح نے کہا کہ اس کے بعد کوئی اور ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ تو صفاح نے پوچھا کہ وہ کون تھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صفاح نے پوچھا کہ کیا وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے؟ یہ سننا تھا کہ وہ شخص چپ ہو گیا اور اس نے بچنے کے لیے پیچھے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ صفاح نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر یہ میری خلافت کا پہلا مقام نہ ہوتا جہاں پر میں کھڑا ہوں اور پھر تجھ سے گفتگو کی ابتدا نہ کر چکا ہوتا، تو خدا کی قسم جس میں تیری دونوں آنکھیں لگی ہیں اس کو تن سے جدا کر دیتا۔ چپ بیٹھ اور خطبہ سن۔ صفاح کا بھائی صفاح کے انتقال کے بعد خلیفہ بن گیا۔ اس کی کنیت ابو جعفر تھی اور منصور کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ منصور کے بارے میں آتا ہے کہ ابن حرمہ شاعر نے منصور کو ایک قصیدہ سنایا جس پر منصور نے کہا کہ اپنی حاجت مانگو۔ اس نے کہا کہ آپ مدینہ منورہ کے عامل کو یہ لکھ دیجئے کہ جب وہ مجھے نشے میں پائے تو مجھ پر حد جاری نہ کرے، جس پر منصور نے کہا کہ یہ تو ایک حد ہے جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس سے روکنے کی کوئی صورت نہیں۔ ابن حرمہ نے کہا کہ میری ضرورت اس کے سوا اور کچھ نہیں، جس پر منصور نے کہا کہ اچھا ہم مدینہ کے عامل کو یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو کوئی بھی ابن حرمہ کو پکڑ کے لائے اور وہ نشے کی حالت میں ہو تو ابن حرمہ کو 80 درے مارے جائیں اور جو اس کو پکڑ کر لائے اس کو 100 درے مارے جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ پولیس والے ابن حرمہ کو نشے کی حالت میں دیکھتے اور گزر جاتے اور کہتے کہ 80 کوڑوں کے بدلے میں 100 کوڑے کون کھائے؟ اس طرح حرمہ سزا سے بچ جاتا۔ ناظرین، منصور نے اللہ کے قانون کو توڑنے کے بجائے ہیلا نکالا اور پکڑنے والے کی سزا زیادہ کر دی اور اپنا گناہ دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کی۔ یوں اس کی چالاکی نے حرمہ کو سزا سے بچائے رکھا۔ خلیفہ منصور کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اپنے شہر کے ایک کعبہ میں بیٹھے تھے، وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نہایت غمگین اور پریشان محسوس ہوا اور وہ سڑکوں پر گھومتا پھر رہا تھا۔ تو خلیفہ منصور نے خادم کو حکم دیا کہ اس شخص کو لے آئے۔ جب خادم اس شخص کو لے کر حاضر ہوا تو منصور نے اس شخص سے اس کا حال دریافت کیا اور پوچھا کہ کیوں پریشان گھوم رہا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں نے تجارت کے لیے سفر کیا اور بہت سا منافع کمایا اور مال لے کر گھر پہنچ گیا اور سارے کا سارا مال اپنی بیوی کے سپرد کر دیا، مگر اب بیوی کا کہنا ہے کہ گھر میں سے سارا مال چوری ہو گیا ہے اور گھر میں نہ تو کوئی نقب ہے اور نہ چھت اکھاڑنے کا کوئی نشان موجود ہے۔ منصور نے اس سے پوچھا کہ اس عورت سے نکاح کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ 1 سال۔ پھر خلیفہ نے پوچھا کہ کیا وہ عورت کنواری تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کیا پہلے شوہر سے اس کی کوئی اولاد ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر منصور نے دریافت کیا کہ کیا وہ عورت جوان ہے یا عمر رسیدہ؟ اس شخص نے بتایا کہ وہ نوعمر ہے۔ اس کے بعد منصور نے ایک عطر کی شیشی منگائی۔ یہ عطر عجیب و غریب اور تیز خوشبو والا تھا۔
جو صرف منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ شیشی منصور نے اسے دیکھ کر کہا کہ اسے استعمال کرو، اس کے اثر سے تمہارا غم جاتا رہے گا۔ وہ شخص پہلے تو حیرت زدہ ہوا اور پھر اپنا غم بھول کر اس بات پر خوش ہو گیا کہ اسے خلیفہ نے تحفہ دیا ہے، اور وہ عطر لے کر چلا گیا۔ بعد میں خلیفہ نے اپنے 4 اعتماد والے ملازمین کو بلا کر وہ عطر سنگھایا اور حکم دیا کہ تم میں سے ہر ایک شہر کے ایک دروازے پر جا کر گشت کرتا رہے، اور جو آنے جانے والا تمہارے قریب سے گزرے اور اس میں سے تم یہ خوشبو محسوس کرو، اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ ادھر وہ پریشان شخص خلیفہ سے عطر کی شیشی لے کر اپنے گھر پہنچا اور وہ اپنی بیوی کو دی اور اسے بتایا کہ یہ مجھے امیر المومنین نے تحفہ کے طور پر دی ہے۔ اس خاتون نے سونگ کر اپنے آشنا کو بلا بھیجا، جس کو اس نے پہلے اپنے شوہر کا مال دیا تھا، اور اس سے کہا کہ یہ خوشبو لگاؤ، یہ امیر المومنین نے میرے شوہر کو عطا کی ہے۔ شوہر کے آشنا نے اس خوشبو کو استعمال کیا، اور جب وہ شہر کے ایک دروازے سے گزرا تو جو شخص اس دروازے کے پہرے پر تھا اس نے خوشبو کو محسوس کر کے پہچان لیا اور اس کو پکڑ کر خلیفہ منصور کے پاس لے آیا۔ منصور نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ عجیب و غریب خوشبو تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کو خریدا ہے۔ منصور نے کہا کہ کس سے خریدا ہے؟ تو وہ شخص گھبرا گیا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے لگا۔ تو منصور نے اپنے پولیس افسر کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ کر لے جاؤ، اور اگر یہ چرائے ہوئے دینار واپس کر دے تو اسے چھوڑ دینا تاکہ یہ چلا جائے جہاں اس کی مرضی، اور اگر نہ دے تو مجھ سے پوچھے بغیر اس کو 1000 کوڑے مارے جائیں۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو خلیفہ نے دوبارہ افسر کو طلب کر لیا اور سمجھایا کہ اس کو ڈراؤ اور تنہا رکھو، اور جب تک ہم سے حکم نہ ملے کوڑے مت مارنا۔ چنانچہ اس پولیس افسر نے اس قیدی کو ایک الگ جیل میں بند کر دیا تو اس نے دینار واپس کرنے کا اقرار کر لیا اور تمام چوری کیا ہوا مال حاضر کر دیا۔ تو منصور کو اس کی اطلاع دی گئی۔ منصور نے اصل مالک کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ اگر ہم وہ دینار جو چوری ہو گئے تھے تمہیں دے دیں تو تم اپنی بیوی کے بارے میں ہم کو اختیار دو گے؟ اس نے عرض کیا کہ ضرور۔ منصور نے کہا تو ٹھیک ہے، یہ اپنے دینار سنبھالو اور میں تمہاری بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ اس طلاق کی اطلاع اس عورت کو دے دو۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنی بیوی کے طلاق کا اختیار دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، پھر اس شخص کی مرضی ہوتی کہ اس کے شوہر کی جانب سے طلاق دے یا پھر نہ دے۔ خلیفہ منصور نے طلاق کا اختیار صرف اس لیے لیا تھا کہ مبادا وہ شخص مال ملنے کے باوجود اس دھوکے باز عورت کو طلاق نہ دے، اس لیے اس نے یہ اختیار طلب کیا اور اس عورت کو طلاق دے دی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔